السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تعریفات توصیفات اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام کیا۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ شہادت جس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، یعنی اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ جب تک ہم کلمے کے دونوں حصوں پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ ان دونوں حصوں پر ایمان لانا لازم و ملزوم ہے۔ تب تک ہی ایک مسلمان خود کو مومن کہہ سکتا ہے جب وہ کلمے کے دونوں حصوں کا اقرار کرے۔ اس کے ایک حصے کا بھی انکار کرنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اور کفر کا ارتکاب کرنے والے کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ ابھی ہم کلمے کے پہلے حصے لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا تعلق توحید کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس توحید کے بھی دو اجزاء ہیں۔ پہلا نفی یعنی انکار کرنا، اور دوسرا اثبات یعنی اقرار کرنا۔ انکار کرنا ہر اس بات کا، ہر اس چیز کا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرا اقرار کرنا کہ اللہ رب العزت ہی یکتا ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ یہ کلمات مبارکہ اس انسان کے لیے صبح سے شام تک شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور قیامت والے دن کوئی بھی شخص اس سے زیادہ فضیلت والا عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس کے پاس یہی عمل زیادہ تعداد میں موجود ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ مجھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ان سبھی کلمات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی اور اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پوری کائنات جس کا نظام زندگی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا رب کتنی عظمت اور بڑائی والا ہے، اس کی قدرت کے کرشمے ہمیں دنیا میں ہر جگہ نظر آئیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ باپ ہے، نہ بہن ہے، اور نہ ہی کوئی احباب خاندان یا رشتہ دار ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کا جزو ہے اور نہ ہی کوئی اس کا جزو ہے، بلکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات میں ہر لحاظ سے، ہر کمالیت کے اعتبار سے اونچے درجے پر فائز ہے، اور وہ یکتا ہے اور اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ انسانوں کو رشتے ناتے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ اللہ رب العزت ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ کسی کی مدد اور مشورے کا محتاج نہیں ہے، تنہا ہی سب کچھ ہے، اور ہر چیز کا اختیار اس مالک کائنات کے پاس ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کی تھی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔
کسی بھی انسان کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار اسی صورت میں کام آئے گا کہ جب وہ صرف زبان سے ہی نہیں، اس بات کا اقرار اپنے دل اور اپنے عمل سے اور اپنی عملی زندگی کے مطابق لا الہ الا اللہ پر اپنی عملی زندگی میں لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرے گا، اور جس کی موت لا الہ الا اللہ پر آئے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس حال میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے فیضیاب ہونے والے وہ ہیں جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ لوگ جو پوری زندگی لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو انہیں فرشتوں کی رفاقت، بے خوفی، بے فکری اور اللہ کی جنت کی تمام نعمتیں کی ضمانت اللہ رب العزت دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے مہمان ہوں گے اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کروائیں گے جو لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ کلمے کا دوسرا جز جس پر ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کلمے کے پہلے جز پر ایمان لانا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہمارا ایمان تب ہی مکمل ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور اس بات کی تصدیق کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کسی مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد کسی چیز کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، جو بھی اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ یقیناً گمراہی میں پڑے گا، یعنی وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی اور میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے نماز ختم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ رب العزت کا فرمان نہیں سنا کہ اے لوگو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو اس کی حکم کی تعمیل کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر وقت ہر حال میں غیر مشروط اور غیر اختیاری طور پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر یعنی کہ احکام والے ہیں، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات والوں کے لیے ہدایت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے میں بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع آخرت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود ہی جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔
اللہ رب العزت نے سورہ نور آیت نمبر 54 میں فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے اس کی روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا تھا۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا جو امام الانبیاء ہیں، کہ ان کی نبوت ظاہر ہو جانے کے بعد اب دنیا میں کسی نبی کی اطاعت بھی ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکتی۔ اللہ رب العزت کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کروا لیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی جو چیز ہے، یعنی کہ جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ تو سب نبیوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اب گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو بھی پلٹ جائے گا وہ یقیناً نافرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے درمیان موجود ہوں تو تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام انبیاء سے دنیا میں معبوس ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کروائے۔ یہ ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت، اس کی مغفرت، اس کی رحمت اور جنت کے حقدار بن سکیں، جبکہ عمل نہ کرنے کی صورت میں مسلمان کے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے حقدار ہو جائیں گے، عذاب علیم کے حقدار ہو جائیں گے اور جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو اپنے صحیح دین کی طرف ہدایت دے اور اس پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔